اللہ پاک کے پاک کلام سے خوبصورت محفل پاک کا آغاز ہوا ہے۔ یہ قرآن کوئی عام قرآن نہیں ہے حضرات، کوئی اس کو مصلی پہ پڑھتا ہے، کوئی اس کو محفل پہ پڑھتا ہے، کوئی اس کو ممبر پہ پڑھتا ہے، کوئی اس کو میلاد کی محفل پہ پڑھتا ہے، کوئی اس کو حسین کی بارگاہ میں پڑھتا ہے۔ حضرات اس کو زبانی یاد کرنے والا حافظ قرآن بنتا ہے، جو اس کو قرات کے ساتھ پڑھتا ہے وہ قاری قرآن بنتا ہے، جو اس کو پڑھاتا ہے وہ معلم بنتا ہے۔ حضرات جو اس کو سمجھتا ہے وہ مفتی بنتا ہے، جو مفتی کو پڑھاتا ہے وہ محدث بنتا ہے، جو محدث کو پڑھاتا ہے وہ مجدد بنتا ہے۔ حضرات جو موقع سینا پر پڑھتا ہے وہ سخی حسین بنتا ہے، وہ سخی حسین بنتا ہے۔ حضرات ممبر پر قرآن پڑھنا آسان ہے، جلسے میں قرآن پڑھنا آسان ہے، میلاد کی محفل میں قرآن پڑھنا آسان ہے، جنازے پہ قرآن پڑھنا صرف میرے حسین کا کام ہے، حسین کا کام ہے، میرے حسین کا کام ہے۔ حسینیوں، جب میرے حسین کی ولادت ہونے والی ہے نا، سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ حافظہ قاریہ معلمہ صبح ہوتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے۔ آج کے کہنا سبحان اللہ۔ اب قرآن کی باری ہے، ہاتھ اٹھائیے نہ کہیے نا سبحان اللہ۔ سیدہ صبح ہوتی ہے قرآن پڑھتی ہے، دوپہر ہوتی ہے قرآن پڑھتی ہے، حضرات رات ہوتی ہے قرآن پڑھتی ہے، مصلی پر قرآن پڑھتی ہے، نماز میں قرآن پڑھتی ہے۔ حضرات جب حسین کی ولادت ہوتی ہے نا حضرات، سیدہ صبح ہوتی ہے قرآن، رات ہوتی ہے قرآن، مصلی پہ قرآن، روٹیاں پکاتے قرآن، آٹا گوندتے قرآن۔ جب حسین کی ولادت ہوتی ہے نا میری سیدہ تب بھی قرآن پڑھتی ہے، تب بھی قرآن پڑھتی ہے۔ تو جب حسین کی ولادت ہوئی نا تو میری پاک بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ حامہ صبح ہوتی ہے تو تب بھی قرآن کی تلاوت، رات ہوتی ہے تب بھی قرآن کی تلاوت، شام ہوتی ہے تب بھی قرآن کی تلاوت، مصلی پہ تب بھی قرآن کی تلاوت، نماز میں قرآن کی تلاوت، تہجد میں قرآن کی تلاوت۔ حضرات سیدہ کہتی ہے اے حسین ایک وقت ایسا آئے گا تیرا تر جسم تو علیحدہ ہوئے گا، تیری زبان تو قرآن جاری ہوئے گا۔ تو پھر کیوں نہ کہوں کہ دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، ارے دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی۔ جاؤ بازار کے ہجوم سے کہو چپ رہے، ارے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ دنیا والوں پھر دیکھا کربلا کا میدان سجا، علی اکبر چلے گئے، علی اصغر چلے گئے، اونا محمد چلے گئے، قاسم چلے گئے۔ حضرات جب حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نہ پتہ چل رہا تھا حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نہ پتہ چل رہا تھا قرآن حسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرات تو پھر یوں کہتا ہوں کہ خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں، اور جسے خدا کے سوا کچھ یاد نہ رہے ارے اسے عشق کی زبان میں حسین کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ اہل بیت کا ذکر کرنے والا شاید شیعہ ہو جاتا ہے۔ حضرات توجہ، حسین دی محبت رکھن واسطے سنی ہونا بھی ضروری نہیں۔ اچھی واچا کو سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت رکھنے کے لیے شیعہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ حضرات اہل بیت کی محبت رکھنے کے لیے دیوبندی ہونا بھی ضروری نہیں۔ اہل بیت کی محبت رکھنے کے لیے مفتی ہونا بھی ضروری نہیں۔ اہل بیت کی محبت رکھنے کے لیے محدث ہونا بھی ضروری نہیں۔ اہل بیت کی محبت رکھنے کے لیے پیر ہونا بھی ضروری نہیں۔ اہل بیت کی محبت رکھنے کے لیے قاری ہونا بھی ضروری نہیں۔ اہل بیت کی محبت رکھنے کے لیے حضرات نقیب
بھی ضروری نہیں، اہل بیت کی محبت رکھنے کے لیے ایک باپ کا اور حلالی ہونا ضروری ہے۔ نعرہ حسینیت، نعرہ حسینیت۔ کیونکہ ہم نے تو جس کو بھی مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے مانا ہے، ابو بکر کو مانا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے مانا ہے، عمر پاک کو مانا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے مانا ہے، حضرات سیدنا عثمان غنی ذو النورین کو مانا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے مانا ہے، مولا علی کو مانا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے مانا ہے، خواجہ کو مانا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے مانا ہے، داتا کو مانا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے مانا ہے۔ حضرات ہر غوث کتب ابدال جس کو بھی مانا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے مانا ہے۔ حضرات آخری فکر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں عباس بھائی کے حوالے مائک کرنے والا ہوں، جو باہر کھڑے ہیں ان سے ملتمس ہوں پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، میں نے جملہ پڑھا کہ خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں، اور جسے خدا کے سوا کچھ یاد نہ رہے اسے عشق کی زبان میں حسین کہتے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کرے، تم سب حسینی ہو، ہاتھ کھڑا کر کے بولو یا حسین۔ اینج نہیں ہے یہ، ہاتھ کئیاں دے تھلے نے، نال دا بندہ پھاڑ کے چک دے، ہاتھ چک کے یا حسین، ہاتھ چک کے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ یہ جملہ اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا، حضرات خواجہ خواجگان لکھے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نادار دستے در دستے یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ جدا عقیدہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے یا حسین، یہ کہیں نہیں بولے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ہر حسینی کا یہی عقیدہ ہے کہ جس گھر میں قرآن آیا ہے اسی گھر میں سقی حسین آیا ہے، جس گھر میں حسین آیا ہے اسی گھر میں قرآن آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل کو حوض کوثر پر یا قرآن ہوگا یا حسین ہوگا یا اہل بیت ہوگی یا میں محمد ہوگا۔ قبلہ عباس بھائی پتا چلا جہاں حسین ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں حسین ہوگا، جہاں حسین ہوگا وہاں حسن ہوگا، جہاں حسن ہوگا وہاں سیدہ ہوگی، جہاں سیدہ ہوگی وہاں علی ہوں گے، جہاں علی ہوں گے وہاں محمد ہوں گے۔ تو پتہ چلا جہاں حسین ہوگا وہاں حسین کا نانا ہوگا، اور جہاں حسین کا نانا ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں حسین ہوگا، جہاں حسین ہوگا وہاں حسین کا نانا ہوگا۔ تو پھر یوں کہتا ہوں کہ کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے، چڑھ نیزے پہ قرآن سنایا ہے حسین ابن علی نے۔ ارے کوئی قاری ایسا نہ ملے گا جیسا قرآن سنایا ہے حسین ابن علی نے، جیسا قرآن سنایا ہے حسین ابن علی نے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں سلسلہ انعت شروع کرتے ہیں۔ بڑے خوبصورت ثناخواں بلبل مدینہ بلبل چمستان رسالت جناب محترم عزت مآب عظیم عاشق رسول جناب محترم بھائی گلفام شہزاد صاحب سے ملتمس ہوں آئیں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کی سعادت حاصل فرمائیں، اور جس کا یہ عقیدہ ہے ہم سب حسینی ہیں، ہاتھ چوکے آخری دفعہ بولو یا حسین۔ اور سنیو حسین ساڈے اسی حسین دے، ہاتھ چوکے ہر بندہ نعرہ درو دیوار گواہ بن جائے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اقبال لکھتے ہیں ایک طرف یزیدی لشکر تھا ایک طرف حسینی لشکر تھا، ادھر بھی نماز تھی ادھر بھی نماز تھی، ادھر بھی اذان تھی ادھر بھی اذان تھی، ادھر بھی قرآن کی تلاوت تھی ادھر بھی
قرآن کی تلاوت تھی، ادھر بھی سجدے، ادھر بھی سجدے، مگر ادھر حسین تھا، ادھر یزید تھا، حسین کے پاس تھا لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ کھڑا کر کے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ایک آواز اس طرح کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حسین۔